رشیا کے یوکرین پر حملے کے بعد رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوتن اور اس کے ارادوں کو لے کے بہت ساری باتیں ہوئی اور رشیا پہ بہت سارے الزامات لگائے گئے۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے 25 فروری کو ایک بیان میں کہا کہ پوتن سوویت یونین دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہی کچھ امریکی سینیٹر مٹ رومنی نے کہا۔ رومنی جو کہ 2012 میں ریپبلکن پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھے، نے میڈیا کو بتایا کہ پوتن سوویت یونین بنانا چاہتا ہے اور امریکہ کو ایسا کرنے سے پوتن کو ہر حال میں روکنا ہوگا۔ ایسا ہی کچھ برطانیہ کے فوجی سربراہ جنرل سر مائک جیکسن نے انکشاف کیا ہے۔ کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ کیا پوتن سچ میں سوویت یونین بنانا چاہتا ہے؟ کیا آج کے دور میں سوویت یونین جیسا ریجنل بلاک بنانا ممکن بھی ہے؟ اور اگر یہ الزامات غلط ہے تو روسی صدر پھر چاہتے کیا ہے؟ یوکرین پر دعوی بولنے کا پھر اس کا کیا مقصد ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ 24 فروری کو رشیا نے یوکرین پر پیس کیپنگ کے بہانے سے فوجی حملہ کر دیا۔ رشین ملٹری کے تینوں برانچز نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورس، جو کہ پہلے ہی کچھ ہفتوں سے متحرک تھے، کو پوتن سے حملہ کرنے کا حکم ملا۔ رشین فورسز نے نارتھ اور ایسٹ سے زمینی بارڈر کراس کر کے یوکرین کے علاقوں جیسے چرنیہو، ڈونیسک، لوہانسک اور خارکیو پہ دعویٰ بول دیا، اور ساؤتھ سے بلیک سی یعنی بحر اسود کو پار کر کے میریپول اور اوڈیسا کے علاقوں پہ ایمفیبیس لینڈنگ کے ذریعے اپنی فوجیں اتار دی۔ 24 فروری کو ہی یوکرین کی راجدھانی کیو پر کروز اور بیلسٹک میزائل بھی برسنے لگے۔ دوستو، اگر پوتن کا کہا مانا جائے تو رشیا کے ارادے بڑے ہی نیک اور صحیح ہے۔ اس 3 طرفہ حملے سے تھوڑی دیر پہلے پوتن نے اپنے اعلانی جنگ میں کچھ ایسا کہا: میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رشیا ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کرے گا جس کا مقصد لوہانسک اور ڈونیسک کے لوگوں کو یوکرینین گورنمنٹ کے ظلم سے بچانا ہے۔ پوتن نے مزید یہ کہا کہ رشیا کو یوکرین پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور وہ یوکرین کی ڈی ملٹرائزیشن اور ڈی نازیفیکیشن چاہتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یوکرین کو ملٹری اور نازیوں سے چھٹکارا دلانا ہے۔ اس کے علاوہ پوتن نے یوکرینین ملٹری کو ہتھیار ڈالنے کے لیے بولا اور باقی ممالک کو دھمکی دی کہ اس ملٹری آپریشن میں دخل اندازی نہ کریں۔ لیکن باریکی سے دیکھا جائے تو دونوں سائیڈ کی باتوں میں زیادہ وزن نہیں ہے، چاہے پوتن پہ سوویت یونین بنانے کا الزام ہو یا یوکرین کے لوگوں کو ظلم سے چھٹکارا دلانے کا دعویٰ۔ ایسی بیان بازی محض ایک جنگی پروپیگنڈا ہے۔ سوویت یونین بن بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا اس یونین کے بارے میں جان لینا چاہیے۔ دوستو، سوویت یونین، جس کو USSR یا یونین آف سوشلسٹ سوویت ریپبلکس بھی کہا جاتا ہے، 15 سوشلسٹ ملکوں کا ایک یونین تھا جو کہ رشیا کی 1917 بولشوک یعنی کمیونسٹ ریولوشن کے بعد وجود میں آیا۔ یہ یونین تقریباً 70 سال تک قائم رہا اور آخرکار 1991 میں بکھر گیا۔ اس کے ٹوٹنے سے 15 ملکوں کا جنم ہوا، جس میں یوکرین بھی ایک ہے۔ دیکھا جائے تو سوویت یونین کسی جنگ اور جبریہ قبضے کی وجہ سے وجود میں نہیں آیا تھا، بلکہ ایک باہمی ٹریٹی یا ایگریمنٹ جو کہ اس وقت کے 4 سوشلسٹ ریپبلکس یا 4 سوشلسٹ ملکوں نے دسمبر 1922 میں کیا تھا۔ آنے والے سالوں میں اور کئی ملکوں نے USSR کو جوائن کیا اور یہ بڑھتے بڑھتے دنیا کے 1/6 حصے پہ پھیل گیا۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا ایسی ٹریٹی آج کے دور میں ممکن ہے جس میں رشیا کے ہمسائے ملک مل کے ایک یونین بنائے جس کی حکومت ماسکو سے ہو؟ کیا رشیا کے پاس ویسے وسائل ہے جس سے اتنے بڑے یونین کو گورن کیا جا سکتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، کیا پوتن نیا سوویت یونین بنانے کے بعد اس کو ڈیفینڈ کر پائے گا؟ اس کا جواب تو سراسر نہیں ہے، کیونکہ سوویت یونین کا سب سے بڑا دشمن نیٹو زندہ ہے اور 1991 کے بعد زیادہ طاقتور ہوا ہے، اور سوویت یونین کا سب سے بڑا ڈیفنس جسے وارسا پیکٹ کہا جاتا تھا آج کی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ وارسا پیکٹ، جس کو سوویت یونین کا نیٹو بھی کہا جا سکتا ہے، ایک کلیکٹیو ملٹری بلاک تھا جس میں USSR کے علاوہ 7 ایسٹ یورپین ملک اور شامل تھے۔ سوویت یونین کے ڈیزولوشن ہونے کے ساتھ ہی وارسا پیکٹ بھی جولائی 1991 میں ختم کر دیا گیا، اور ایسے بلاک کو ریوائیو کرنا ابھی ناممکن ہے، کیونکہ رشیا کو چھوڑ کر باقی سبھی ملکوں نے رشیا کے دشمن بلاک نیٹو کے ساتھ ایک ایک کر کے جوائن کر لیا۔ آج یہ 7 کے 7 ملک نیٹو کے ممبرز ہیں۔ اس لیے دوستو، ایسی جیو پولیٹیکل اور سیکیورٹی انوائرمنٹ میں سوویت یونین کو نئے سے بنانے کا سوچنا ایک پاگل پن ہوگا۔
ऐसा मैं नहीं, खुद प्रेसिडेंट पुतिन कहते हैं। वो कहते हैं whoever does not miss the Soviet Union has no heart, but whoever wants it back has no brain। मतलब जिसको सोवियत यूनियन की याद नहीं आती उसके पास दिल नहीं है, लेकिन जो उसको वापस बनाना चाहता है उसके पास दिमाग नहीं है। इसी बारीकी से अगर पुतिन के ह्यूमैनिटेरियन दावों को तोला जाए तो उनमें भी कोई हकीकत नहीं है। पुतिन का मकसद अगर सच में डोनेस्क और लुहांस्क के लोगों को बचाना था तो बाकी इलाकों को फौजी निशाना क्यों बनाया गया? और जो नाज़ियों से छुटकारे की बात पुतिन ने कही वो भी बिल्कुल बेतुकी है। हाँ, एक छोटा सा मिलिटेंट ग्रुप जिसको अज़ोव ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है यूक्रेन में मौजूद है और उस पे नियो नाजी होने के इल्जामात है। लेकिन अगर सच में यूक्रेन पर नाजियों का असर होता तो एक ज्यू यानी एक यहूदी मुल्क का प्रेसिडेंट नहीं बन पाता। दोस्तों, ये तो अब हम मान सकते हैं कि सोवियत यूनियन बनाना और यूक्रेन के लोगों को आजाद करना महज एक दो तरफा प्रोपेगेंडा है। तो फिर इस अहम सवाल का क्या जवाब है कि पुतिन आखिर यूक्रेन से चाहता क्या है और किस मकसद से अपने हमसाया मुल्क पर इतना बड़ा हमला कर दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रशिया पहले जैसा सुपर पावर तो नहीं रहा, लेकिन इसने एक रीजनल पावर की शक्ल जरूर इख्तियार की। अमेरिका और रशिया के दरमियान का तनाव तो कम हुआ लेकिन खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इस बचे हुए तनाव की एक बड़ी वजह ये थी कि नेटो सोवियत यूनियन और कोल्ड वार खत्म होने के बाद भी कायम रहा। दरअसल कोल्ड वार और वार्सा पैक्ट के खत्म होने के बाद रशिया की नई लीडरशिप ने ऐसा तवक्का किया था कि नेटो अब डिसॉल्व कर दी जाएगी और अमेरिका इसको कायम नहीं रखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। नेटो ना सिर्फ कायम रहा बल्कि नए नए मुल्कों को अपने ब्लॉक में शामिल करता गया। इस मिलिट्री ब्लॉक की मेंबरशिप 1991 में सिर्फ 16 थी, लेकिन आज की डेट तक और नए 14 मुल्कों को मेंबर बनाकर ये 30 मुल्की अलायंस बन गई है। हैरान तो रशिया तब हुआ जब 3 बाल्टिक मुल्कों एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया ने 2004 में नेटो ज्वाइन किया, क्योंकि ये तीनों मुल्क साबिका सोवियत यूनियन के हिस्से थे और 2 के बॉर्डर रशिया से मिलते थे। नेटो का बिल्कुल बॉर्डर पे आना रशिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और थ्रेट परसेप्शन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और रशियन हुकूमत नेटो को लेके फिर से सीरियस हो गई। नेटो एक्सपेंशन पे रशिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने बड़ा शोर मचाया। रशियन पार्लियामेंट, जिसे डूमा कहा जाता है, ने मुल्की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई और नेटो कंट्रीज की तरफ जो बॉर्डर है उस पे फौजी तैनात करने का मशवरा दिया। उस वक्त के रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन अलेक्जेंडर याकोवेंको ने नेटो का बाल्टिक स्टेट्स को शामिल करना रशिया के लिए खतरा बता दिया। इसी मसले को लेकर रशियन पार्लियामेंट के डिफेंस कमेटी चेयरमैन जनरल विक्टर ज़वारजिन ने अपने मुल्क की डिफेंस पॉलिसी को तब्दील करने का दावा किया। रशिया का नेटो के खिलाफ ऐसा रद्द अमल 1991 के बाद पहली बार देखने को मिला। ये रिएक्शन नेटो ममालिक के लिए एक वार्निंग थी कि रशिया की तरफ और एक्सपेंशन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन नेटो ने रशिया के खदशात को नजरअंदाज करते हुए 2008 की अपनी समिट में, जो कि रोमानिया में हुई, जॉर्जिया और यूक्रेन को शामिल करने का फैसला लिया। दोस्तों, यही वो गड़ी है जहां से असली तजाद ने जन्म लिया। नेटो के इस अनाउंसमेंट से रशिया की डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में हड़बड़ी मच गई और बड़ा सख्त रद्द अमल सामने आया। पुतिन ने रशिया की तरफ नेटो एक्सपेंशन को एक सिक्योरिटी थ्रेट कहा और यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक्स की धमकी दी। इसके अलावा जॉर्जिया को भी खबरदार कराया कि नेटो में शमूलियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रशिया के पार्लियामेंट मेंबर सर्गी मार्को ने जॉर्जिया और यूक्रेन के नेटो में शामिल होने को रशिया के लिए ऐलानी जंग बता दिया। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव ने भी ऐसा ही कुछ कहते हुए बोला कि रशिया इन 2 मुल्कों को नेटो मेंबर बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन जॉर्जियन प्रेसिडेंट मिखाइल साकाशविली रशिया की वार्निंग्स को नजरअंदाज करता रहा और उसने अपने मुल्क को नेटो में शामिल करने की कोशिशें जारी रखी। बस फिर होना क्या था? नेटो समिट अप्रैल में हुई और रशिया ने जॉर्जिया पर अगस्त में जंग छेड़ दिया। जॉर्जिया पर हमले का बहाना बिल्कुल उसी तरह था जैसे यूक्रेन हमले का है। रशिया ने उस टाइम ये दावा किया कि जॉर्जियन मिलिट्री 2 बागी रियासतों अबखाजिया और साउथ ओसेशिया पर हमला करने वाला है और हम वहां के लोगों को बचाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे डोनेस्क और लुहांस्क के लोगों को यूक्रेनियन मिलिट्री से बचाने का दावा इस बार किया जाता है। दोस्तों, मार्शल हर्पन, जो कि माने जाने ऑथर है, अपनी किताब पुतिन्स वॉर्स में लिखते हैं कि रशिया ने जॉर्जियन वॉर की तैयारी 2008 वाली नेटो समिट के बाद ही शुरू की थी, जिसमें जॉर्जिया को अलायंस में शामिल करने का प्लान दोहराया गया था। ये जंग 1 अगस्त से 12 अगस्त तक चली और रशिया ने यूक्रेन की तरह जॉर्जिया के कई इलाकों पे कब्जा कर लिया। 12 अगस्त को सीज फायर के बाद रशियन फोर्सेज ने 17 अगस्त को जॉर्जिया से विड्रॉ किया, जिससे जंग तो खत्म हुई, लेकिन रशिया ने अबखाजिया और साउथ ओसेशिया को खुदमुख्तार मुल्क डिक्लेयर किया और अपनी कुछ फौजें इन 2 रियासतों में तैनात
بنیاد رکھی۔ امریکہ کے مانے جانے انٹرنیشنل پالیٹکس کے سکالر اور تھیورسٹ جان میئرشائمر کی مانے تو یہ حملہ جارجیا کے لیے رشیا کی طرف سے سزا اور کھلی وارننگ تھی کہ نیٹو میں شامل ہونے کے اقدامات کو ترک کیا جائے۔ اس کے مطابق یوکرین پر حملہ اسی رشین اسٹریٹجی کی دوسری کڑی ہے۔ رشیا یوکرین سے برابر وہی چاہتا ہے جو یہ جارجیا سے چاہتا تھا۔ دوستو، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ 2014 میں یوکرین کے رشیا نواز پریزیڈنٹ وکٹر یانوکووچ کو حکومت سے ہٹا کر ایک مغربی نواز حکومت تشکیل دی گئی۔ اس مغربی نواز حکومت کا پہلا پریزیڈنٹ پیٹرو پوروشنکو اور دوسرا پریزیڈنٹ آج کا ولادیمیر زیلنسکی بن گیا۔ یہ دونوں لیڈر بڑے ہی رشیا مخالف تھے اور ہمیشہ سے یوکرین کو مغربی دنیا کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ 2014 میں پیٹرو پوروشنکو کی حکومت آتے ہی اس نے نیٹو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور اس معاملے پر ریفرنڈم کرنے کا وعدہ کیا۔ پوروشنکو حکومت نے 21 فروری 2019 کو نیٹو اور یورپین یونین کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے کنسٹیٹیوشن کی بھی ترمیم کروائی، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ نیٹو نے 2021 کی بیلجیم سمٹ میں یوکرین کو 2008 والی سمٹ کے فیصلے کے مطابق اپنی الائنس میں شامل کرنے کا عزم دہرایا۔ اسی سمٹ میں نیٹو کے جنرل سیکریٹری ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ یہ رشیا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یوکرین نیٹو کا ممبر بنے گا یا نہیں، اور وقت آنے پر رشیا یوکرین کو نیٹو ممبر بننے سے نہیں روک سکے گا۔ یہ سمٹ جون 2021 میں ہوتی ہے اور رشیا اکتوبر سے اپنی فوجوں کو یوکرین بارڈر پر بھیجنا شروع کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو 2008 کے جارجیا کے جنگ کا پیٹرن یہاں پر صاف صاف دکھ رہا ہے۔ جیسے 2008 کی نیٹو سمٹ کے 3 مہینے بعد جارجیا پر حملہ ہوا، ویسے ہی 2021 کی نیٹو سمٹ کے ایگزیکٹلی 3 مہینے بعد رشین فوج یوکرین کے بارڈر پر جمع ہونے لگی۔ ان دو سمٹس میں کامن یہی تھا کہ جارجیا اور یوکرین کو نیٹو میں شامل کیا جائے گا، اور یہی ان دونوں جنگوں کی مشترکہ وجہ بھی ہے۔ ایسا ہی کچھ پولیٹیکل سائنٹسٹ جان میئرشائمر بھی کہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ رشیا کے یوکرین پر حملے کی وجہ نیٹو ایکسپینشنزم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رشیا ایک ریجنل سپر پاور ہونے کی حیثیت سے نیٹو کو اپنے بارڈر پر کبھی نہیں آنے دے گا۔ ان کا بھی ماننا ہے کہ رشیا نہ ہی سوویت یونین بنانا چاہتا ہے اور نہ ہی یوکرین پر لانگ ٹرم قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ جو یوکرین کے نیٹو اور یورپین یونین کے قریب جانے سے رشیا کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، پوتن اس خطرے کو ختم یا کم سے کم کرنا چاہتا ہے۔ اس بات کا ثبوت رشیا کی پیش کردہ شرائط سے بھی ملتا ہے۔ 7 مارچ کو رشین پریزیڈنٹ کے سپوکس مین دمتری پیسکو نے جنگ ختم کرنے کے 3 کنڈیشنز یا شرائط رکھے، جس میں پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ یوکرین اپنا کنسٹیٹیوشن چینج کر کے نیوٹرلٹی ڈکلیئر کر دے، مطلب اپنے آئین میں تبدیلی لا کر رشیا کو ایک لیگل گارنٹی دے کہ یوکرین مستقبل میں کسی ریجنل بلاک، خاص کر نیٹو یا یورپین یونین کا ممبر نہیں بنے گا۔ پیسکو نے مزید بتایا کہ یوکرین جو ہی ان شرائط، جس میں ڈی ملٹرائزیشن اور باقی ریاستوں کو خود مختار اور کرائمیا کو رشیا کا حصہ تسلیم کرنا بھی شامل ہے، ایکسپٹ کر لے گا، رشیا اسی لمحے پر اپنا حملہ روک دے گا۔ ایسے ہی شرائط یوکرین کے سفارتی ٹیم کے سامنے رکھی گئی، جو کہ رشیا کے ساتھ پیس نیگوشیشنز یعنی جنگ ختم کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اب یوکرین یہ شرائط قبول کرے گا یا نہیں، وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس ڈسکشن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ رشیا کا یوکرین پر حملہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے، جس کا مقصد یوکرین کو نیٹو اور یورپین یونین کے قریب یا جوائن کرنے سے روکنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے 2008 میں جارجیا کے ساتھ ہوا تھا۔ آج کی ویڈیو میں فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں۔